أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز ناظرین، میرے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے غسل کے اہم سوال اور ان کے جوابات کے حوالے سے پیش خدمت ہوں۔ اور ایک صاحب نے ایک اہم سوال کیا ہے کہ بھئی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جی کسی کو بیماری ہوتی ہے جریان کی، اور وہ پیشاب کرتا ہے، اور پیشاب کے بعد اس کے پیشاب کے ختم ہونے کے فوراً بعد ایک سفید زردی اس کے پیشاب کے بعد نکلتی ہے، اور کافی مقدار میں جو ہے نا وہ اس کی منی جو ہے نا خارج ہو جاتی ہے جو ہے نا پیشاب کے بعد۔ سائل نے سوال کیا کہ کیا جو شخص پیشاب کے بعد اس کی جو ہے نا کچھ جو ہے منی جو خارج ہوا ہے بغیر شہوت کے، کیا اس سے اس پہ غسل فرض ہوگا یا غسل فرض نہیں ہوگا؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ پیشاب کے بعد نکلنے والا جو ہے جو مادہ ہے، اگرچہ منی ہو ہاں جی، مگر بدون شہوت، یعنی کہ شہوت کے بغیر نکلا ہے، شہوت کے سوائے نکلا ہے، بغیر شہوت کے نکلا ہے، تو اس پہ غسل جو ہے نا فرض نہیں ہوگا، کیونکہ غسل فرض ہونے کے لیے شہوت کا ہونا بالکل ضروری ہے۔ جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہوگا تو پھر غسل فرض ہوگا، ورنہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور ایک سائل نے سوال کیا کہ غسل جنابت میں، ایک شخص تھا اس کو غسل جنابت تھی، اور بھئی اب غسل جنابت کے بعد سائل نے سوال کیا کہ ایک غسل جنابت ہوا ہے، تو غسل جنابت کے بعد وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہ بھئی کیا وضو کرنے سے ناپاکی دور ہو جاتی ہے؟ اسی طرح یہ چیز بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور تابعین سے بھی پائی جاتی ہے کہ ان کا عمل رہا ہے کہ مباشرات کے بعد فوراً وضو کر لیا کرتے تھے۔ کیا یہ ناپاکی میں وضو کیسا ہے؟ کچھ جو ہے اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ذرا سمجھائیں۔ بھائی اس کا بات یہ ہے کہ ناپاکی میں اگر کسی نے جنابت کی ہے یا کسی نے اپنے بیوی کے ساتھ مباشرات کیا ہے، اب مباشرات کرنے کے بعد یا اس کو غسل پڑ گیا رات کو، تو اس کا یہ ہے کہ وہ اسی وقت جو ہے نا سردی کی بنا پر یا کسی بیماری کی بنا پر وہ غسل نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی سردی لگ جائے گی یا بیماری کی وجہ سے۔ تو اگر وہ شخص وہ صرف وضو کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ وضو کرنا یہ اس سے ناپاکی تو دور نہیں ہو سکتی، لیکن حدث میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ ایک شرعی ایک حکمت ہے۔ اگر کسی کو شرعی حکمت کوئی سمجھ میں نہ جائے تو اس میں کوئی جو ہے نا سوال کی بات نہیں ہے کہ بھئی شرع کی حکمت ہے، اگر وہ سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات، ایک سوال ہے کہ بھئی غسل میں غرارہ کرنا فرض ہے یا کلی کرنا؟ واضح کریں اس بات کو، یہ غرارہ کرتے ہیں یا کلی کرتے ہیں، یا غرارہ فرض ہے یا کلی فرض ہے؟ کہ بھئی جواب یہ ہے کہ غسل میں کلی کرنا فرض ہے ہاں جی، اور پانی منہ بھر کے پانی پہنچانا غرارہ کرنا ضرور غیر روزے کے لیے، جو روزے کے علاوہ جو کرتے ہیں وہ ان کے لیے سنت ہے۔ یہ کلی یہ ہے کہ سر جھکائے ہوئے بغیر غرغرے کے منہ میں جہاں تک پانی پہنچے اس کو پہنچانا، اس کو کلی کہتے ہیں، اور غرغرہ کے اور جو ہے نا آخری منہ کے آخری حصے تک پانی پہنچانا یہ غرغرہ ہے۔ اگرچہ غرغرہ کرنا فرض ہوتا تو پھر روزے کے حالت میں بھی غرغرہ کرنا ضروری ہوتا، کیونکہ غرغرہ اگر کلی کرنا فرض ہے تو بغیر کلی کے جو ہے نا غسل نہیں ہوتا، اسی لیے جسے روزہ دار کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ غرغرہ نہ کرے، صرف کلی کرے، منہ میں تھوڑا سا پانی ڈال دے تو اس کا غسل کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور ایک اہم سوال اپنی ماؤں بہنوں کے حوالے سے کہ بھئی کیا عورت ہے غسل کرتے وقت اس غسل جنابت ہے یا ماحولی کے بعد غسل ہے یا نفاس کے بعد غسل ہے ہاں جی، تو اگر وہ خود کو پاک کرنا چاہتی ہے، اس کے جو ہے نا بال گوندے ہوئے ہیں، باندھے ہوئے ہیں، کیا وہ ان کو کھولنا ضروری ہے؟
فرمایا اگر عورت کے سر کے بال گوندے ہوئے ہیں تو بالوں کے حصوں اور جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن منڈیا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کے بال باندھے ہوئے ہیں، گوندے ہوئے ہیں تو ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے، اوپر سے جتنا پانی پہنچ سکتا ہے پہنچائے۔ البتہ اگر عورت کے بال کھلے ہوئے ہوں تو پورے بالوں کو دھونا ضروری ہے۔ اگر بال بند ہیں تو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان بالوں کے اوپر ہی جو ہے نا غسل جنابت اسی حالت میں ہوئی ہے، بال گوندے ہوئے تھے تو ان کو، اگر بال کھلے ہوئے ہیں اور غسل جنابت کرنی ہے یا ماہواری کا جو ہے نا غسل کرنا ہے یا پاک کرنا ہے خود کو، اسی حالت میں اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اگر اب باندھ کے جو غسل کر رہی ہے یہ ناجائز ہے۔ اگر باندھتے ہوئے ہیں اسی حالت میں جنابت ہو گئی یا جو ہے نا غسل کرنے کا جو ہے نا عذر پیش ہوا تو بصورت اس کے وہ جو ہے نا اپنے بالوں کو نہ کھولے گی اور اسی گوندے ہوئے بالوں کے ساتھ غسل کرے گی اور اس کی غسل ہو جائے گی۔ ہاں اگر بال کھلے ہوئے تو پورے بالوں کا دھونا ضروری ہوگا۔ کچھ حصہ خشک رہ گیا تو اسی صورت میں اس کی غسل نہیں ہوگا۔ اگر بال کھلے ہوئے ہیں کچھ حصہ بھی رہ گیا غسل کرنے میں جو ہے نا، ایک بال بھی اگر جو ہے نا خشک رہ گئی تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین ہم سب کو دین کے تمام مسائل کو اچھی طرح سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔